السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی بلبل خوش نواں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا کو بہت ستاتا رہتا تھا۔ اس نے عوام کو لوٹ لوٹ کر سونے، چاندی اور لال و جواہر کی اتنی دولت بٹور لی تھی کہ اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس دولت کا کیا کرے۔ ایک دن اس نے اپنے ملک کے بہترین کاریگروں کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا، ایک دیو ہکل درخت بناؤ، اس کا تنا ہیرے کا، شاخیں لال کی، پتیاں زمرد کی اور پھل موتیوں کے ہوں۔ اس کی پتیاں اتنی گھنی ہوں کہ سورج کی ایک کرن بھی ان کے بیچ سے نہ گزر پائے۔ بادشاہ کی یہ ہدایات سن کر رعایا میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ جب تک یہ درخت بن کر تیار ہوگا، بادشاہ شاید ہم کو بالکل ننگا کر دے گا اور بھوکوں مار ڈالے گا۔ لیکن بادشاہ نے ناراضگی ظاہر کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں، کسی کی گردن کٹوا دی تو کسی کو زندان میں ڈلوا دیا۔ اس طرح اس نے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ 7 سال کے اندر وہ درخت بن کر تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنا پلنگ اس درخت کے نیچے رکھوا دیا اور راتوں کو وہیں سونے لگا۔ ایک دن صبح کو وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے دائیں گال پر سورج کی گرمی محسوس کی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی زمرد کی پتیوں سے نیلے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے اور اس چھوٹے سے سوراخ سے سورج کی ایک کرن اس کے گال پر پڑ رہی ہے۔ بادشاہ گرج اٹھا، ارے کوئی چور میرے درخت کی ایک پتی چرا لے گیا ہے۔ جو کوئی اس چور کو پکڑ کر لائے گا اس کو میں ایڑی سے چوٹی تک سونے سے لاد دوں گا۔ بادشاہ کے دائیں ہاتھ کے وزیر نے صلاح دی، بادشاہ عالم، رات کو درخت کے ارد گرد 40 پہرے دار کھڑے کر دیجیے گا، وہ چور کو ضرور پکڑ لیں گے۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ 40 ہتھیار بند پہرے دار درخت کی رکھوالی کرنے لگے، لیکن آدھی رات کے وقت وہ سب کے سب کھڑے ہو کر سو گئے۔ صبح کو بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ درخت کی پتیوں کے بیچ جو چھوٹی سی کھلی جگہ تھی وہ بڑھ کر دگنی ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر کا ایک بال سوئی کی مانند کھڑا ہو گیا۔ جلاد، اس نے گلا پھاڑ کر پکارا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس 14 جلاد کالے گدھوں کی طرح آ موجود ہوئے اور اپنی تلواریں ننگی کر کے ایک آواز میں کڑک کر پوچھا، کس کی موت آئی ہے؟ کس کا سر تن سے جدا کیا جائے؟ ان سب کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے پہرے دار سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن دائیں ہاتھ کے وزیر نے کہا، بادشاہ عالم، اگر روز 40 سپاہیوں کی گردنیں کٹنے لگیں تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی فوج ہی ختم ہو جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان سب کو زندان میں ڈلوا دیں اور درخت کے آس پاس دوسرے پہرے دار کھڑے کر دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ان 40 پہرے داروں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کے 3 جوان بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان، آپ اجازت دیں تو آج رات میں درخت کے پاس پہرا دوں، میں چور کو ضرور پکڑ لوں گا۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ رات شروع ہوتے ہی سب سے بڑا شہزادہ پہرا دینے لگا۔ آدھی رات تک تو وہ درخت کے پاس کھڑا پہرا دیتا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی بادشاہ نے دیکھا کہ درخت کی پتیوں کے بیچ جو سوراخ تھا وہ کئی گنا بڑا ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے کی موت کی سزا سنا دی۔ اب بادشاہ کے منجلے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اب میں درخت کے پاس پہرا دوں گا۔ اگر میں چور کو نہ پکڑ سکا تو بھائی جان کے ساتھ مجھے بھی قتل کروا دیجیے گا۔ لیکن منجلے شہزادے کو بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آدھی رات کے بعد اس پر بھی نیند غالب آ گئی۔ صبح ہوتے ہوتے پتیوں کے بیچ ایک اور خالی جگہ بن گئی جو کم و بیش تھالی جتنی بڑی تھی۔ مارے غصے کے بادشاہ کی آنکھیں جیسے ماتھے پر چڑھ گئیں، بالکل اس بلی کی طرح جس کے حلق میں چربی کا کوئی بڑا سا ٹکڑا اٹک گیا ہو۔ جلاد، بادشاہ نے پکارا، لیکن اتنے میں سب سے چھوٹا شہزادہ بول اٹھا، ابا جان،
آپ اجازت دیں تو تیر کمان لے کر میں درخت کی حفاظت کروں، میں چور کو تیر چلا کر مار ڈالوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اندھیرا چھا گیا تو چھوٹا شہزادہ تیر کمان سنبھالے غور سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا درخت کے نیچے پہرا دینے لگا۔ آدھی رات کے وقت اسے نیند آنے لگی تو اس نے چھری سے اپنی ایک انگلی تھوڑی سی کاٹ کر زخم پر نمک مرچ چھڑک دیا اور درد نے نیند کو کوسوں دور بھگا دیا۔ اندھیرا چھٹنے سے تھوڑا سا پہلے اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ کہیں سے اڑ کر آیا اور درخت پر بیٹھ گیا۔ وہ چونچ سے لے کر پنجوں تک سارے کا سارا مختلف قسم کے ہیرے جواہرات کا تھا۔ درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھ کر وہ پرندہ اس طرح چہچہانے لگا کہ زمین و آسمان گونج اٹھے۔ شہزادے کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا کہ اس عدیم المثال پرندے کے تیر مارے، لیکن اس نے جی کڑا کر کے اس پر تیر چلا ہی دیا۔ اس کے ہاتھ البتہ کانپ گئے اور تیر پرندے کو صرف چھو کر نکل گیا۔ اس کے بازو کا بس ایک پر اکھڑ کر نیچے گر پڑا۔ پرندہ اڑ گیا۔ صبح کو بادشاہ بیدار ہوا تو چھوٹا شہزادہ ایک ہاتھ میں تیر کمان سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں پرندے کا وہ پر لیے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ لیجئے اس پرندے کا پر جو روز رات کو ہمارے درخت کی پتیاں توڑ کر لے جایا کرتا تھا۔ وہ ایک بلبل خوش نوا تھی، لیکن میں اس کو مار نہ سکا۔ اس کا نغمہ اتنا شیریں تھا کہ میرے ہاتھ لرز گئے اور میں اس کا ایک پر ہی گرا سکا۔ بادشاہ نے وہ پر ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ایک پر اس ساری دولت سے بھاری تھا جس کو بادشاہ ٹیکسوں کی شکل میں اپنے سارے ملک سے 7 سالوں میں وصول کرتا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور زندان میں پڑے ہوئے سپاہیوں اور اپنے دونوں بیٹوں کو رہا کر دینے کا حکم دیا۔ اسی دن اس نے سارے شہر میں یہ اعلان کرا دیا، جو کوئی اس پرندے کو پکڑ کر لائے گا وہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھے گا اور میرے ساتھ سارے ملک پر حکومت کرے گا۔ لیکن پرندے کو کوئی بھی پکڑ کر نہ لا سکا تو میں سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بادشاہ کے بڑے اور منجھلے بیٹوں نے اپنے ہاتھ سینوں پر رکھ کر کہا۔ بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، ابا جان اجازت دیجیے تو یہ کام ہم انجام دیں گے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ دونوں شہزادوں نے تاجروں جیسے کپڑے پہن لیے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ 3 دن گزر گئے۔ سب سے چھوٹے شہزادے کو خیال آیا، میرے دونوں بھائی تو اس پرندے کو پکڑنے سے رہے اور ممکن ہے کہ ابا جان غصے میں سچ مچ ہی سارے شہر کو مٹا کر راکھ کر دیں۔ مجھے بھی چلنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان مجھے بھی موقع دیجیے کہ آپ کی خدمت کروں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس جادو کے پرندے کو پکڑ کر لاؤں۔ میں تو چلا ہی جاؤں گا، چاہے آپ اجازت دیں یا نہ دیں۔ بادشاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹا شہزادہ بھی چلا جائے، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا تو مجبور ہو کر ہاں کرنا پڑی۔ چھوٹا شہزادہ سفر پر نکلا اور اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے 1 ہفتے میں اپنے بھائیوں کو جا لیا۔ اب تینوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے 3 طرف کو راستے جاتے تھے۔ جہاں سے یہ تینوں راستے شروع ہوتے تھے وہاں ایک ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر جائے گا وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ دوسرے پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر چلے گا اس کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے پتھر پر لکھا تھا، جو اس راستے پر چلے گا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بڑے بھائی نے پہلا راستہ اختیار کیا، منجھلا بھائی دوسرے راستے پر چلا اور سب سے چھوٹے بھائی کے لیے تیسرا راستہ رہ گیا، جس کے پتھر پر لکھا تھا کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تھوڑی دور چل کر منجھلے بھائی کو ڈر لگنے لگا اور وہ اپنا راستہ چھوڑ کر بڑے بھائی سے جا ملا۔ یہ دونوں چلتے چلتے ایک اجنبی شہر میں پہنچے۔ گھوڑوں سے اترے، ایک دکان سے ایک ایک پیالہ دہی لیا اور دھوپ میں بیٹھ کر کھانے لگے۔ کھا چکے تو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے بالوں میں کنگھی کرنے لگے۔ بالکل سامنے بادشاہ کا محل تھا۔ شہزادی اپنے کمرے سے نکل کر اوپر کے برآمدے میں آئی تو اس کی نظر ان دونوں بھائیوں پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ یہ کتنے بدتمیز ہیں کہ میرے سامنے بیٹھے بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں۔ وہ ایک سیب کھا رہی تھی، جھنجھلا کر اس نے وہ سیب ان بے حیاؤں پر پھینک دیا۔ سیب ٹھیک نشانے پر بیٹھا، یعنی بڑے بھائی کے ٹھیک سر پر ہی لگا۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بالا خانے میں ایک حسین لڑکی دکھائی دی۔ اس نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ اس حسینہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ شام کو شہزادی کی ایک کنیز نے ان کے پاس آ کر سخت لہجے میں کہا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلے کیوں نہیں جاتے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، شہزادی کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اس نے میرے لیے سیب کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے، مجھ سے ہنسی ہے، بولی ہے بھلا اب میں کیسے چلا جاؤں؟ جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو شہزادی غصے میں آ کر تم لوگوں کی گردنیں کٹوا دے گی۔ دونوں بھائی گھبرا کر فوراً وہاں سے کھسک گئے۔ وہ دونوں اسی شہر میں رہنے لگے۔ انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا اسے انہوں نے کچھ ہی دنوں میں کھا پی کر ختم کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ راتوں کو سڑک پر سونے لگے۔ تب وہ لاچار ہو کر لوگوں کی چاکری کرنے لگے۔ بڑا بھائی ایک چائے خانے میں نوکر ہو کر رہ گیا۔ اس کا کام گاہکوں کو چائے کھانا وغیرہ لا کر دینا تھا۔ منجلا بھائی ایک تام خانے کے چولہے میں لکڑیاں ڈالنے کا کام کرنے لگا۔ اب ذرا چھوٹے بھائی کا حال سنیے۔ چھوٹا بھائی دن رات برابر چلتا رہا، دریاؤں کو پار کرتا، جھیلوں کو پیچھے چھوڑتا، صحراؤں سے گزرتا اور پہاڑوں کو پار کرتا ہوا برابر آگے بڑھتا رہا۔ اس کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، صرف ایک سوکھی روٹی باقی رہ گئی۔ وہ چلتے چلتے بالآخر ایک چشمے تک جا پہنچا، جس کے کنارے ایک بہت بڑا اور گھنا چنار کا درخت تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر اس کو چنار کے تنے میں باندھ دیا، تھیلے میں جو سوکھی روٹی پڑی تھی اس کو نکالا اور چشمے کے پانی میں بھگو کر کھانے ہی والا تھا کہ دفتن دوری پر گرد و غبار کا ایک بادل سا نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ایک بہت ہی بڑا لنگور سر پر دوڑتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ ڈر گیا اور روٹی وہیں چھوڑ کر درخت پر چڑھ گیا۔ لنگور دوڑتا ہوا آیا اور روٹی پر ٹوٹ پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے اسے کھا گیا۔ پھر اپنا منہ پونچھا اور نظریں اٹھا کر انسانوں کی بولی میں شہزادے سے کہا، نیچے اتر آؤ۔ شہزادے نے سوچا کہ روٹی سے اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے، مجھ کو بھی کھا جانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ لنگور بھی نیچے کی ایک شاخ پر چڑھ گیا اور شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، اے آدمی زاد، نیچے اتر آؤ۔ یہاں آدمی چلے تو پاؤں جلیں، پرندہ اڑے تو پر جلیں، ایسی جگہ تم کیسے آ گئے؟ شہزادہ درخت سے نیچے اتر آیا اور سارا قصہ لنگور کو سنا دیا۔ آخر میں اس نے بہت اداس ہو کر کہا، اگر میں اس بلبلے خوش نوا کو ڈھونڈ نہ پایا تو میرے باپ سارے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں ایک بار روٹی کھلائی ہو اس کو 40 بار جھک کر سلام کرو۔ لنگور نے کہا، میں نے تمہاری روٹی نہ کھائی ہوتی تو اچھا تھا، لیکن اب کھا چکا ہوں تو تمہارے احسان کا بدلہ چکانا ہی پڑے گا۔ چلو اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، قسمت نے ساتھ دیا تو ہم تم دونوں اس پرندے کو ضرور ڈھونڈ لیں گے اور شہر کو تباہ ہونے سے بچا لیں گے۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ تک پہنچے جو ایک اونچی دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ دونوں گھوڑے سے اترے۔ لنگور نے شہزادے سے کہا، میں اس دیوار کے نیچے ایک سرنگ کھود دوں گا، تم 5 دن تک میرا انتظار کرنا۔ اگر میں اس مدت میں نہ لوٹا تو تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جانا۔ یہ کہہ کر لنگور سرنگ کھودنے لگا۔ 5 دن گزر گئے۔ 6 دن لنگور واپس آ گیا اور اس نے شہزادے سے کہا، میں نے اس پنجرے کے نیچے تک سرنگ کھود دی ہے جس میں 7 پرندوں کے اندر وہی بلبل خوش نوا بند ہے۔ تم سرنگ کے اس سرے تک پہنچ کر پہرے داروں کے سو جانے کا انتظار کرنا۔ جب وہ سو جائیں تو تم پنجرے کو اٹھا کر واپس چلے آنا، مگر دیکھو پنجرے پر پڑے ہوئے پردے کو نہ اٹھانا۔ شہزادے نے لنگور کی باتیں خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور زمین دوز راستے پر چل دیا۔ منزل پر پہنچ کر وہ پہرے داروں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب راستے پر چل دیا اور پہرے دار سو گئے تو وہ ان کے پاس سے گزر کر پنجرے تک پہنچا اور اس کو اٹھا لیا۔ اچانک اس نے سوچا کہ پنجرے کے اندر کہیں کوئی دوسرا پرندہ نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی لنگور کی نصیحت بھول کر وہ پنجرے کا پردہ اٹھانے لگا۔ سب سے اوپر کا پردہ تھوڑا سا ہی اٹھایا تھا کہ دفتن بلبل خوش نوا اس زور سے چہچہا اٹھی کہ وہ بت بن کر کھڑا رہ گیا اور پنجرہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔
पहरेदार जाग गए। उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया और ले जाकर बादशाह के पास खड़ा कर दिया। बादशाह ने फौरन जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इसके दोनों हाथ कोहनियों तक काट डालो। लेकिन बादशाह के वजीर ने उससे कहा, बादशाह आलम, आप इस नौजवान को सज़ा देने में उजलत ना कीजिए। आइए पहले इससे ये पूछ लें कि आखिर इसको इस परिंदे की क्या ज़रूरत थी। बादशाह राज़ी हो गया। शहजादे ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। इसके बाद वज़ीर ने बादशाह से कहा, अगर हमने एक परिंदे की खातिर इस बहादुर नौजवान को कत्ल कर दिया तो दुनिया में हमारी रुसवाई होगी। बेहतर होगा कि आप इसको कोई मुश्किल काम बताएं। वज़ीर की बात बादशाह को पसंद आई और उसने शहजादे से कहा, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है तुम इस तरफ चले जाओ। घोड़े पर 9 महीने चलने के बाद एक शहर मिलेगा। उस शहर के बादशाह की बेटी सोने के एक संदूक में सोती है। तुम उस लड़की को लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें ये बुलबुले खुशनवा दे दूंगा। शहजादा लंगूर के पास लौट आया और तमाम बातें बता दीं। वो दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। 9 महीने तक बराबर चलते रहे और बिलाखिर एक शहर के नज़दीक पहुँचे। वो शहर के बाहर एक मैदान में रुके और लंगूर सुरंग खोदने लगा। 9 दिनों और 9 रातों के बाद वो अपना काम मुकम्मल करके शहजादे के पास लौट आया और उसे कहा, जिस महल में बादशाह की बेटी रहती है वहाँ तक मैंने सुरंग बना दी है। तुम उस रास्ते से जाकर महल में दाखिल हो जाना और फिर 40 जीने चढ़कर और 40 कमरों से गुजरकर ऊपर दालान में आ जाना। मुबाह लगा हसीना वहीं 40 कनीज़ों के घेरे में सोने के एक संदूक के ऊपर बैठी रहती है। नींद आने लगती है तो वो संदूक का ढकना खोलकर उसके अंदर लेट जाती है। तुम पहले संदूक के अंदर देख लेना कि शहजादी की आंखें बंद हैं या खुली हुई हैं। आंखें खुली सो रही हों तो संदूक को उठाकर चल देना, लेकिन उसकी आंखें बंद हों तो रहने देना। लंगूर ने जैसे कहा था वैसे ही शहजादा महल में दाखिल होकर ऊपर के दालान तक पहुंच गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो शहजादी संदूक के ऊपर बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द 40 कनीज़ें मौजूद थीं। शहजादी इतनी हसीन थी कि जो देखता होशो हवास खो बैठता। थोड़ी देर के बाद शहजादी संदूक के अंदर लेट गई। कनीज़ें भी संदूक के इर्द गिर्द सो गईं। तब शहजादे ने दबे पांव जाकर संदूक के अंदर देखा। शहजादी की आंखें बंद थीं। यह देखकर शहजादे को चुपके से खिसक जाना चाहिए था, लेकिन शहजादी का हुस्न जमाल देखते ही वो बेकाबू हो गया और लंगूर की नसीहत को भूलकर शहजादी के ऊपर झुकते हुए उसको छूना चाहा। उसकी सांसों की हरारत से शहजादी के चेहरे के पर बादल छा गए और उसने अपनी आंखें खोल दी। शहजादे को देखते ही उसने चीख कर पूछा, कौन है तू? तुझे क्या चाहिए? चीख सुनकर कनीज़ें जाग गईं। उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया और मशकें कसकर उसको बादशाह के पास ले गईं। बादशाह ने गुस्से में आकर उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया, लेकिन उसके वजीर ने कहा, जहाँ पना, अगर हमने इसको कत्ल कर दिया तो सुबह होते होते ये खबर सारे शहर में फैल जाएगी। फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? बेहतर होगा कि आप इसको कोई मुश्किल सा काम बताएं। बादशाह राजी हो गया और उसने शहजादे से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ से 9 महीनों की दूरी पर बहरा कलज़म वाक़या है और उसके बीचों बीच अलमास का जजीरा है। वहाँ आरज़की नाम का एक जादूगर रहता है जिसके पास काली अबाबील नाम का एक घोड़ा है। वो घोड़ा 1 महीने का रास्ता पलक झपकते में तय कर लेता है। तुम घोड़ा लाकर मुझे देना और मेरी बेटी को ले जाना। शहजादा लंगूर के पास लौट आया और 8-8 आंसू रोते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। लंगूर ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, शहजादे तुम परेशान ना हो, किस्मत ने साथ दिया तो मैं घोड़ा तुम्हें ला दूंगा। दोनों फिर चल पड़े। वो सहराओं, बियाबानों और पहाड़ों को पार करते हुए चलते गए और बिलाखिर एक बेकिनार समंदर उनके सामने नमदार हुआ। उसको देखकर शहजादा उदास हो गया और उसने लंगूर से कहा, हम इसको कैसे पार करेंगे? डूब कर मर ना जाएंगे? लंगूर ने उसको तसल्ली दी, हर काम में दिल मजबूत करके लग जाना चाहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर लंगूर समंदर के नीचे एक सुरंग खोदने लगा। 40 दिन बीते, 40 रातें गुजरी तो वो अपना काम मुकम्मल करके वापस आया और शहजादे से कहा,
میں نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کے نیچے تک زمین دوز راستہ بنا دیا ہے۔ سرنگ کے اس سرے پر پہنچ کر سوراخ سے اپنا سر باہر نکالنا، تمہیں دیکھ کر گھوڑا ہنہنانے لگے گا۔ یہ سن کر جادوگر اپنے بستر سے اٹھ کر گھوڑے کے پاس آئے گا اور اس کے ایک کوڑا مارے گا اور واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد تم دوبارہ سوراخ سے اپنا سر باہر نکالنا، گھوڑا پھر ہنہنانے لگے گا، پھر جادوگر آ کر اس کے ایک اور کوڑا مار کر چلا جائے گا۔ تب تم آہستہ سے باہر نکل آنا اور اس سے پہلے کہ گھوڑا ہنہنانے لگے تم اس کا منہ کشمش والے اس تھیلے میں ٹھونس دینا اور اسے کہنا، صد افسوس کالی ابابیل، صد افسوس، تم کب تک اس ظالم کے ہاتھوں مار پیٹ کھاتے رہو گے۔ یہ کہہ کر پھرتی سے گھوڑے کو لے کر وہاں سے 9-2-11 ہو جانا۔ زین لگام وغیرہ کی فکر مت کرنا، جلدی سے کھسک لینا۔ لنگور کی باتیں ذہن نشین کر کے شہزادہ زمین دور راستے پر روانہ ہو گیا اور سرنگ کے اس سرے پر پہنچ کر سوراخ سے اپنا سر باہر نکالا۔ آہٹ پا کر گھوڑے کالی ابابیل نے اپنے کان کھڑے کر لیے، دم اوپر اٹھا لی اور بے چین ہو کر ناچنے لگا۔ پھر اس نے شہزادے کو دیکھ لیا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ جادوگر آ گیا، قد جیسے مینار، دونوں کندھے جیسے چنار کے درخت، منہ جیسے کوئی غار، آنکھیں جیسے 2 پرائے بورے، ناک بالکل تندور جیسی اور کسی بہت بڑے ہاتھی کا جیسا جسم۔ آتے ہی جادوگر یہ کہتے ہوئے گھوڑے پر ٹوٹ پڑا، لعنت ہو تجھ پر، ذلیل کہیں کا، یہاں کون سا انسان آ سکتا ہے جس کی تو بو پا گیا ہے؟ یہاں تو انسان چلے تو پاؤں جلیں، پرندہ اڑے تو پر جلیں۔ یہ کہتے ہوئے جادوگر نے گھوڑے کی پیٹھ پر ایک کوڑا کھینچ کر مارا اور لوٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد شہزادے نے دوبارہ اپنا سر باہر نکالا۔ گھوڑا پھر ہنہنانے لگا۔ جادوگر پھر آیا اور گھوڑے پر برس پڑا۔ ارے تجھے موت آئے، آخر کس انسان کی بو پا گیا ہے تو؟ کہاں ہے وہ انسان؟ چاہے آسمان پر ہو یا زمین کے نیچے، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا، پکڑ کر اسے کچا کھا جاؤں گا۔ جادوگر گھوڑے کو کوڑا رسید کر کے پھر چلا گیا۔ تب شہزادہ اچک کر اوپر چڑھ آیا اور جلدی سے آ کر کشمش کا تھیلا گھوڑے کے سر سے لٹکا دیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے یار، تم کب تک اس جادوگر کے دستے نگر رہو گے؟ کب تک اس کی مار کھاتے رہو گے؟ یہ کہتے ہوئے شہزادہ اچک کر گھوڑے پر چڑھ گیا اور اسے ایڑ لگائی۔ گھوڑے نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور عیال کو پھڑپھڑایا، اس کے دونوں طرف پر نکل آئے اور وہ کسی چیل کی مانند آسمان کی طرف اڑ چلا۔ اس کے سم کے نیچے سے ایک بجلی سی کوندی جا کر جادوگر کے ماتھے پر لگی اور وہ جاگ اٹھا۔ وہ رک جا چلاتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا سمندر کی طرف اڑنے لگا۔ جادوگر اس کے بہت قریب پہنچ گیا اور اس کی دم پکڑنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی پچھلی ٹانگیں زور سے جھٹک کر جادو کے منہ پر زبردست دولتی ماری۔ اس کا منہ سڑے گلے پرانے کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ وہ سمندر کے پانی میں گر پڑا اور ڈوب گیا۔ 9 مہینوں کا راستہ گھوڑے نے 9 دنوں میں طے کر لیا۔ اچانک شہزادے نے دیکھا کہ سامنے صندوق کے اندر سونے والی شہزادی کا شہر ہے اور شہر کے دروازے کے سامنے لنگور بیٹھا اخروٹ توڑ توڑ کر کھا رہا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ لنگور نے شہزادے سے پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب گھوڑے کو دے کر اس کے عوض میں لڑکی کو لے جاؤں گا۔ ارے تم بھی کیا باتیں کرتے ہو بھلا، ایسے گھوڑے کو کیسے دے دیں؟ ایک بات سنو، میں ایک کلا بازی کھا کر گھوڑا بن جاؤں گا۔ تم دونوں گھوڑوں کو لے کر بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ ان گھوڑوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ بادشاہ مجھ کو چن لے گا۔ لنگور کلا بازی کھا کر ایک گھوڑا بن گیا، ایک ایسا گھوڑا جس کے آگے ایک کالی ابابیل ایک گدھے سے بھی گیا گزرا لگتا تھا۔ شہزادہ دونوں گھوڑوں کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑکی سے 2 کالے رنگ کے بے حد خوبصورت چمکتے چمکیلے گھوڑوں کو دیکھ کر اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس آدمی کو بلاؤ، اس کے گھوڑے ہمیں بہت پسند آ گئے ہیں، اس نے بیچا تو ہم خرید لیں گے۔ شہزادے کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ تمہارے گھوڑوں کے کیا دام ہیں؟ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا۔
میں ان کو نہیں بیچوں گا، شہزادے نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک کو میں آپ کی بیٹی کے عوض میں دے دوں گا۔ ارے بیوقوف، بادشاہ نے کہا، کہیں گھوڑے کے عوض میں لڑکی بھی دی جاتی ہے؟ تب شہزادے نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی کہی ہوئی بات بھول گئے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کالی ابابیل کو لا کر دو گے تو میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا، مرد آدمی کوئی بات کہہ کر اسے منکر نہیں جاتا۔ شیر جس راستے سے جاتا ہے اس راستے سے نہیں ہٹتا۔ آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، ہم دونوں گھوڑوں کو لیں گے، ایک کا دام سونے سے چکائیں گے اور دوسرے کے عوض میں ہم اپنی بیٹی کو دے دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کو دے کر ان گھوڑوں میں سے کسی ایک کو لیجئے۔ شہزادے نے جواب دیا، دوسرا میرے پاس رہے گا اور آپ کی بیٹی اس پر سواری کیا کرے گی۔ ان گھوڑوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ وزیر نے کالی ابابیل کو پسند کیا، لیکن بادشاہ کو لنگور گھوڑا زیادہ پسند آیا۔ چنانچہ اس نے لنگور گھوڑے کو لے کر اس کے عوض میں اپنی بیٹی کو ماں اس کے صندوق کے جس میں وہ سویا کرتی تھی شہزادے کو دے دیا۔ لنگور گھوڑے کو کسی طرح استبل میں تو لے آیا، لیکن اس نے کسی طرح اپنے آپ کو باندھنے نہ دیا۔ وہ دونوں کان کھڑے کیے، دم اوپر اٹھائے اپنی باغ چباتا اور نزدیک آنے والے کو ٹانگوں سے مارنے اور کاٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ اس کو استبل کے اندر یوں ہی کھلا چھوڑ کر دروازے پر باہر سے آدمی کے سر جتنا بڑا تالا لگا دیا گیا۔ استبل کی چھت پر 40 پہرے دار کھڑے کر دیے گئے۔ خود بادشاہ اس کے پاس اپنا پلنگ رکھوا کر رات کے وہیں سو گیا، لیکن رات کو گھوڑے نے پھر سے لنگور کی شکل اختیار کر لی، دیوار کی ایک دراڑ سے باہر آ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح ہوئی اور بادشاہ نے روشن دان سے استبل کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے اور شور مچانے لگا۔ وزیر دوڑا ہوا آیا اور بادشاہ کو تسلی دینے لگا۔ کالی ابابیل جادوگر آرزکی کا گھوڑا تھا، اور جادو کا حکم تو اچھی بری سبھی روحوں پر چلتا ہی ہے۔ شاید جادوگر اپنے گھوڑے کو واپس لے گیا ہے۔ اسی گھوڑے کے لالچ میں آج تک کتنے ہی بادشاہوں کے سر کٹ چکے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، یہی غنیمت ہے کہ جادوگر نے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے اور گھوڑوں میں سے ایک اس کے پاس ہے۔ اچھا، اب ان کو یہیں چھوڑ دیجئے اور شہزادے کا حال سنیے۔ شہزادی کو ماں صندوق لے اڑنے والے گھوڑے کالی ابابیل پر سوار شہزادی اس شاہی باغ تک آ پہنچا جہاں بلبل خوش نواں پنجرے میں بند رہتی تھی۔ آ کر شہزادے نے دیکھا تو لنگور باغ کی دیوار کے نیچے بیٹھا اخروٹ توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ لنگور نے شہزادے سے پوچھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، بس اب لڑکی کو دے کر بلبل خوش نواں کو لے لیں گے اور گھر چلیں گے۔ ارے نادان، لنگور نے کہا، ایک پرندے کے عوض میں لڑکی کو کیسے دیا جائے؟ مناسب یہ ہے کہ میں ایک کلا بازی کھا کر ایک لڑکی بن جاؤں، ایسی لڑکی جس کے سامنے یہ شہزادی 90 سال کی بڑھیا سے بھی گئی گزری لگے۔ تم ہم دونوں کو بادشاہ کے پاس لے جانا، بادشاہ مجھ کو چن لے گا۔ کیوں نہ میں اکیلے تم ہی کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں؟ شہزادے نے کہا۔ نہیں، ایسا مت کرو، لنگور نے جواب دیا، ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ بادشاہ خود پسند کر لے تاکہ بعد میں اسے پچھتاوا نہ ہو۔ لنگور ایک بے حد حسین لڑکی بن گیا۔ شہزادہ دونوں لڑکیوں کو لے کر محل کے دروازے پر پہنچا۔ بادشاہ نے کھڑکی سے اس کو دیکھا اور کسی خدمتگار سے کہا، دروازے پر جو بھکاری کھڑا ہے اس کو کچھ دے دو۔ لیکن وزیر نے اسے کہا، وہ نوجوان کوئی بھکاری نہیں، یہ تو وہی شہزادہ ہے جس کو آپ نے حسین شہزادی کو لے آنے کے لیے دور دیس میں بھیجا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا، اچھا تو بتاؤ، تم ہمارا بتایا ہوا کام کر آئے؟ جی ہاں حضور، کر آیا ہوں، شہزادے نے جواب دیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ شہزادے نے کہا، آپ نے ایک لڑکی کو لانے کے لیے کہا تھا، میں 2 لڑکیاں لے کر آیا ہوں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو لے لیجئے، دوسری میرے پاس رہے گی۔ دونوں صندوقوں کو کھولا گیا، دونوں لڑکیاں ایک ساتھ چھینکیں اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان دونوں کا حسن دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا،
ان میں سے کس کو لیا جائے؟ وزیر نے شہزادی کی طرف اشارہ کیا، لیکن بادشاہ کو وہ لڑکی زیادہ پسند آئی جو اصل میں لنگور تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی کو لے لیا اور اس کے عوض میں بلبل خوش نواں کو شہزادے کے حوالے کر دیا۔ شہزادہ شہر سے باہر نکل آیا۔ وہ گھوڑے کالی ابابیل پر سوار ہو گیا اور اپنے ایک گھنٹے پر شہزادی کو لے کر صندوق کو اور دوسرے گھٹنے پر بلبل خوش نواں والے پنجرے کو رکھے گھوڑے کو اڑاتا ہوا اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے لنگور شہزادی سے شادی رچائی۔ یہ دھوم دھام عین عروج پر تھی کہ لنگور چپکے سے اٹھا، اپنی اصلی شکل اختیار کر کے دیوار کے ایک سوراخ سے باہر آیا اور 9-2-11 ہو گیا۔ اب شہزادے کا حال سنیے۔ شہزادہ اپنے گھوڑے کو اڑاتا ہوا ایک مقام پر پہنچا جہاں چنار کا ایک پرانا درخت تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لنگور پہلے ہی سے چنار کے نیچے بیٹھا دانتوں سے اخروٹ توڑ توڑ کر کھا رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ لنگور نے پوچھا۔ اب میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، شہزادے نے جواب دیا۔ لنگور نے کہا، نہیں، پہلے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، 2-4 روز میرے ہاں مہمان رہو، پھر اپنے گھر چلے جانا۔ تمہارا گھر تو کسی پہاڑ پر کوئی تنگ و تاریک سوراخ پر ہوگا، میں اس سوراخ میں گھس بھی پاؤں گا، شہزادے نے جواب میں کہا۔ لنگور ہنس کر بولا، ارے ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ میں کون ہوں؟ شہزادہ لنگور کے ساتھ ہو لیا۔ وہ ایک پہاڑ کو پار کر کے ایک بڑے پھاٹک کے سامنے جا کر رکے جس پر بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور سونے کے کڑے لگے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو شہزادے نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی عمدہ باغ ہے۔ چاروں طرف رنگ برنگے خوشنما گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، نالی میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا تالاب ہے اور اس کے اوپر بید مجنون جھکا ہوا ہے۔ درختوں پر کئی قسم کے پھل پک گئے ہیں اور ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ باغ کے چاروں کونوں میں 4 مکان ہیں جو سب سونے کے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک میں 40 کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں 9 عمر پریاں بیٹھی لکھنے پڑھنے میں مصروف ہیں۔ لنگور نے ایک کلا بازی کھائی اور اب وہ ایک نہایت خوبصورت پری بن گیا۔ ایسی خوبصورت لڑکی کو شاید ہی کبھی کسی ماں نے جنم دیا ہو۔ شہزادہ 3 دن تک پری کے ہاں مہمان رہا۔ چوتھے دن وہ جانے لگا تو پری نے اپنی چھوٹی سی ایک بال توڑ کر اس کو دیا اور کہا، کبھی تمہیں کسی مشکل کا سامنا ہو جائے تو اس بال کے ایک سرے کو جلا دینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، تم نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میری برابر مدد کرتی رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تب پری نے بتایا، جس دن تم سے میری ملاقات ہوئی اس سے بہت دن پہلے ایک دفعہ میں نے فال دیکھا تھا تو مجھ پر یہ کھلا تھا کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں ایک ملک ہے جس کا بادشاہ بہت ہی ظالم ہے اور وہ اپنی رایا کو بھوکوں مار کر ہیرے جواہرات کا ایک درخت بنوا رہا ہے۔ جب یہ درخت بن کر تیار ہو جائے گا تو ایک دن اسی درخت کی خاطر وہ سارے شہر کو مٹانے پر تل جائے گا۔ اس بادشاہ کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا سوچے گا کہ اگر اس درخت کی وجہ سے باپ نے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ بدترین بات ہوگی اور ارادہ کر لے گا کہ میں اس پرندے کو ضرور پکڑ کر لاؤں گا جو اس درخت کی پتیاں چرا کر لے جایا کرتا ہے۔ جب مجھ پر یہ سب راز کھلا تو میں نے سوچا کہ یہ نوجوان غریب لوگوں کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے پر تیار ہے تو میں کسی طرح یہاں تخت پر بیٹھی خوشیاں مناتی، گلچھرے اڑاتی رہوں۔ چنانچہ میں 7 سال تک برابر تمہیں تلاش کرتی رہی اور بالآخر تم مل ہی گئے۔ شہزادے نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس کو الوداع کہہ کر شہزادی کو ساتھ لیے اور بلبل خوش نواں والے پنجرے کو اٹھائے اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ اس مقام پر پہنچا جہاں وہ اپنے بھائیوں سے جدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور سوچنے لگا کہ میرے بھائی اب کہاں ہوں گے، کیوں نہ میں ان کو تلاش کر لوں۔ یہ طے کر کے وہ ایک غار کی طرف چلا۔ لڑکے اور پرندے والے پنجرے کو اس غار کے اندر چھوڑ کر خود اس راستے پر چل دیا جس پر اس کا بڑا بھائی گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا۔ ایک چائے خانے میں اس نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی گاہکوں کی خدمت کرتا پھر رہا ہے۔ شہزادے نے گھوڑے پر بیٹھے چائے خانے کے مالک سے پکار کر کہا، ارے چائے خانے والے، ذرا اپنے اس نوکر سے میرے لیے کھانا اور چائے
सामने की कारवांसराय में भेज देना। चाय खाने के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, ये ले साले, इस सामने की कारवांसराय में दे आ। देख जरा संभाल कर ले जा, कहीं गिरा ना दे। ये कहते हुए उसने नौजवान के गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया। खाना लेकर वो अपने छोटे भाई के पास आया तो छोटे भाई ने उससे कहा, आइए बैठ जाइए और ये खाना आप खुद खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मालिक नाराज हो जाएगा, बड़े भाई ने कहा। छोटे भाई ने इसरार किया, डरिए मत, वो नाराज नहीं होगा। बड़ा भाई बैठ गया और खाने लगा। खा चुका तो छोटे भाई ने उससे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चाय खाने में नौकर हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, बड़े भाई ने जवाब दिया। छोटे भाई ने कहा, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है। आप सच बता देंगे तो मैं आपको आपके वतन पहुँचा दूँगा। बड़ा भाई रो पड़ा और अपनी आप बीती शुरू से आखिर तक सुना दी। तब छोटे भाई ने पूछा, आप अपने छोटे भाई को देखें तो क्या उसको पहचान लेंगे? हाँ, पहचान लूँगा, उसने जवाब दिया। कैसे पहचान लेंगे? छोटे भाई ने पूछा। उसकी एक निशानी है, बड़े भाई ने कहा। इन दोनों की बात है जब हम अभी छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन मैं घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले जा रहा था तो छोटा भाई जिद करने लगा कि मुझे भी साथ लेकर चलो। वो घोड़े के पीछे दौड़ने लगा। घोड़े ने उसको दो लत्ती मारी और उसके बाएं कंधे पर उसका निशान बाकी रह गया। आपने उस बेचारे को तसल्ली दी होती, घोड़े पर बिठाकर सैर करा दी होती। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? छोटे भाई ने पूछा। वो मुझे एक आंख नहीं भाता था, बस इसीलिए ऐसा नहीं किया, बड़े भाई ने जवाब दिया। आपके छोटे भाई की जो निशानी है वो इससे मिलती जुलती तो नहीं है। ये कहते हुए छोटे भाई ने अपने बायां कंधा खोल कर दिखाया। बड़ा भाई उसके कदमों में गिर पड़ा और सिसक सिसक कर रोने लगा। छोटे भाई ने उसको उठाया और उसके आंसू पोंछे। फिर वो अपने बड़े भाई को लेकर बाजार गया और उसको अच्छे अच्छे कपड़े और एक घोड़ा खरीद दिया। इसके बाद ये दोनों मंझले भाई की तलाश में निकले। पुलाव बेचने वाले की दुकान में मंझले भाई का वही हाल था जो सालन बेचने वाले के यहाँ बड़े भाई का था। छोटे भाई ने मंझले भाई को भी अच्छा सा लिबास और एक घोड़ा खरीद दिया और तीनों भाइयों ने एक साथ अपने वतन की राह ली। छोटा शहजादा अपने बाप के लिए अच्छे अच्छे तोहफे ले जा रहा था। बड़े और मंझले भाइयों ने उन तोहफों को देखा तो मारे हसद के अपना चैन और आराम खो बैठे। छोटे भाई ने उन पर जो जो एहसान किए थे वो सब उन्होंने भुला दिए और दोनों मिलकर छोटे भाई को मार डालने का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन संदूक में लेटी हुई लड़की ने उनकी बातें सुन लीं और शाम को ये लोग रात बसर करने के लिए एक नदी के किनारे रुके तो लड़की ने छोटे शहजादे को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ साजिश किए बैठे हैं, वो तुमको मार डालना चाहते हैं, तुम कहीं छुप जाओ। रात हो गई। बड़े और मंझले भाई दोनों सोने लेटे। छोटा भाई थोड़ी देर तक लेटा रहा और जब उसके दोनों भाई सो गए तो वो चुपके से उठा। उसने अपनी दरी पर बहुत सी मिट्टी डालकर उसे अपनी चादर से ढक दिया और खुद एक तरफ छुप गया। सुबह के करीब दोनों भाई उठकर छोटे भाई के दरी के पास आए और उसको उठाकर नदी में फेंक दिया। वो ये काम करके लौट रहे थे कि अचानक पानी के छिप छिप करने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो छोटा भाई किनारे पर बैठा मुंह हाथ धो रहा था। अपनी साजिश को नाकाम होते देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। वो फौरन अपने घोड़ों पर सवार हुए और छोटे भाई को वहीं छोड़कर बड़ी सरहद से आगे चल गए। वो थोड़ी दूर जाकर रेत के टेले पर रुक गए। यहाँ उन्होंने एक जगह रेत में एक तेज सी तलवार को सीधा गाड़ दिया और उसके पास बैठकर खुद को कमर तक रेत से ढक लिया। छोटा भाई वहां पहुंचा तो उसने अपने भाइयों को इस हालत में देखकर उनसे पूछा, आप लोगों ने अपने आप को रेत में क्यों गाड़ लिया है? ताकि कमर और टांगे दर्द से बची रहें, बड़े भाई ने जवाब दिया। आओ तुमको रेत में गाड़ दें, तुम्हारी टांगे भी हमेशा ठीक रहेंगी। छोटा शहजादा घोड़े से उतरा। बड़े भाइयों ने उसको भी कमर तक रेत में गाड़ दिया। थोड़ी देर में तपती रेत में उसकी टांगें जलने लगी और उसने तड़प कर कहा, हाय मेरी टांगें जल गईं। बड़े भाइयों ने मशवरा दिया, तुम जरा अपनी टांगें हिलाओ, रेत ठंडी हो जाएगी। छोटे शहजादे ने अपनी टांगें हिलाईं तो गड़ी हुई तलवार उसकी दोनों टांगें कट गईं। बड़े भाइयों ने उसकी दोनों आंखें निकाल लीं
اور اس کو وہیں چھوڑ کر اور لڑکے اور پرندے اور گھوڑے کو لے کر چلے گئے۔ چلتے چلتے بڑے اور منجلے شہزادے دونوں اپنے شہر پہنچ گئے اور جو کچھ لائے تھے وہ سب اپنے باپ کو دے دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لڑکی کو اپنے بڑے بیٹے کی دلہن قرار دیا اور ہر میں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ 40 کنیزیں اس کی خدمت اور حفاظت کرنے لگیں۔ گھوڑے کالی ابابیل کو بادشاہ نے اپنے استبل میں بندھوا دیا اور بلبلے خوش نواں کے پنجرے کو ہیرے جواہرات کے درخت سے لٹکا دیا۔ بلبلے خوش نواں اپنا سر پروں میں چھپائے خاموش بیٹھی رہی، چہچہانے کا نام تک نہیں لیا۔ گھوڑا کسی کو اپنے پاس پھٹکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ کوئی سامنے سے آتا تو اس کو کاٹتا اور کوئی پیچھے سے آتا تو اس کو 2 لتیاں مارتا تھا۔ لڑکی 40 کنیزوں سے گھری ہوئی دن رات برابر اپنے صندوق میں لیٹی رہتی تھی، سر تک نہیں اٹھاتی تھی۔ اب ان کو یہیں چھوڑ کر آئیے، ذرا چھوٹے شہزادے کا حال سنیے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزرنے پر چھوٹا شہزادہ ہوش میں آیا۔ اسے پری کا دیا ہوا بال یاد آیا اور اس نے اس بال کو جلایا۔ پلک جھپکتے میں پری اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے تخت پر آ موجود ہوئی۔ آتے ہی اس نے شہزادے سے پوچھا، اے آدمی زاد، تمہیں کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ چھوٹے شہزادے نے سارا حال اس کو سنایا۔ تب پری نے اس کو اپنے تخت پر لٹایا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو میرے باپ کے پاس کوہ لے جاؤ۔ اس نے اپنی کنیزوں کو اپنے باپ کے نام ایک خط بھی دیا، جس میں اس نے لکھا، والد محترم، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس آدمی ذات کو زندگی کے سمندر میں نہلا کر ہمارے روایتی طریقوں سے اس کا علاج کروائیں اور 40 دنوں کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے تو واپس میرے پاس بھجوا دیں۔ یہ میرے لیے ایک سگے بھائی کی طرح عزیز ہے۔ پریوں نے جب چھوٹے شہزادے کو دنیا کے اس سرے پر واقع کوہ میں اپنے ملکہ کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ 40 دنوں کے اندر اندر شہزادہ بالکل تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بن گیا۔ پریاں اس کو تخت پر بٹھا کر پھر واپس ملکہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں کی ملکہ نے شہزادے سے کہا، میں تم کو اس حالت میں اپنے باپ کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ تمہارا حلیہ کسی اجنبی فقیر جیسا ہو جائے تب میں خود تم کو پہنچا دوں گی۔ وہاں پہنچنے پر اگر معلوم ہوا کہ تمہارے باپ نے لڑکی کی شادی تمہارے بڑے بھائی سے کر دی ہے اور اس کو اپنی جگہ تخت شاہی پر بٹھا دیا ہے تو ہم شہر میں داخل ہی نہیں ہوں گے، باہر سے چلے جائیں گے، اور اگر یہ سب ابھی نہیں ہو پایا تو میں اس لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ 3 مہینے تک پری نے چھوٹے شہزادے کو اپنے ہاں روکے رکھا۔ اس مدت میں شہزادے کے سر کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ اس کی پیشانی کو ڈھانپ لیا، اس کے ناخن بھی بہت بڑھ گئے۔ تب پری نے چھوٹے شہزادے کو پھر اپنے تخت پر بٹھایا اور دونوں اس کے وطن واپس چلے گئے۔ پری نے تخت کو شہر کے باہر چھوڑ دیا اور چھوٹے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کے محل کو لے چلی۔ جب وہ محل میں آئے تو بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اپنے وزیر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ بہت اداس ہو کر کہہ رہا تھا، کتنے ہی مہینوں سے میں فکر اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ پرندہ جب سے آیا ہے کبھی ایک بار بھی نہیں بولا، آج تک گھوڑا ایک بار بھی نہیں ہنہنایا، اور لڑکی ہے کہ کچھ کھانے پینے تک کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ کہتے کہتے اچانک اس نے دیکھا کہ نوجوان بھکاری صحن میں کھڑا ہے۔ اس نے نوجوان کو پکارا، ارے ادھر آؤ۔ چھوٹے شہزادے نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی باپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ اس نے تخت کی طرف جیسے ہی پہلا قدم بڑھایا، بلبلے خوش نواں اس طرح چہچہا اٹھی کہ سننے والوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے۔ شہزادے نے ایک قدم اور اٹھایا تو گھوڑا کالی ابابیل استبل میں زور سے ہنہنانے لگا۔ شہزادے نے تیسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ لڑکی صندوق سے باہر آ گئی اور اپنے ہاتھوں میں زری ساز لے کر 40 کنیزوں کے درمیان گانا بجانا اور ناچنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کھل اٹھا اور اس نے چھوٹے شہزادے سے کہا، اے اجنبی فقیر، تم ہمارے لیے بڑی خوشی لے کر آئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تشتری بھر اشرفیاں چھوٹے شہزادے کے اوپر اچھال دیں۔ تب شہزادے نے کہا، میں کوئی اجنبی فقیر نہیں ہوں، آپ ذرا بلبلے خوش نواں سے پوچھئے، وہ ساری باتیں آپ کو بتائے گی۔ ارے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چڑیاں بولیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ اتنے میں اچانک بلبلے خوش نواں انسانوں کی طرح بول پڑی اور اس نے بادشاہ کو سارا قصہ شروع سے آخر تک سنایا۔
یہ قصہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ شہر کو تباہی سے کس نے بچایا ہے، شہر کے تمام باشندے چھوٹے شہزادے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے ساتھ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ صندوق والی حسین شہزادی سے چھوٹے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ 40 دنوں تک سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں اور شادی کی دعوتیں کھائی گئیں۔ جب یہ سب ہو چکا تو پری اپنے ملک واپس چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے اپنے سر کا ایک بال توڑ کر چھوٹے شہزادے کو دیا اور کہا، جب کبھی تمہیں مجھے دیکھنے کی خواہش ہو اس بال کو جلا دو، بس میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اس طرح عوام بادشاہ کے جبر و ظلم سے چھٹکارا پا گئی اور چھوٹے شہزادے کی آرزوئیں پوری ہوئیں۔ شہزادے کی شادی میں ہم بھی شریک تھے۔ پری اور اس کی کنیزیں خوشی خوشی واپس اپنے وطن کو لوٹ گئیں۔ پیارے دوستوں، اگر سٹوری پسند آئی ہے تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔